خانی صاحب بتائیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے جو ان میں مراحت رکھی گئی ہیں خاص طور پہ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز بھی چلتی ہیں، تو اس کو ٹیکس بینیفٹس دیے گئے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں ریئل اسٹیٹ بھی جب چلے گی جب کوئی آدمی کی خرید کی پوزیشن ہوگی. آپ اگر خریدنے کی پوزیشن میں کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن ڈبل ہو گئی ہے اور آپ کی جو طاقت ہے خریدنے کی وہ وہاں فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں پاسبلٹیز ہے نہیں. آپ کو فائنینس مل نہیں سکتا کہیں سے. جو 5% بینکوں سے 6% پہ فائنینس تھا وہ آج 25% پہ ہے. آپ اگر وہ لیتے بھی ہیں تو ابھی پیمنٹ نہیں کر سکتے تو ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے پرابلمس ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کاسٹ آف کنسٹرکشن جو آج ڈبل ہو گئی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ جا کے ٹھہرے گی. لیکن کوشش بجٹ میں بہت کی گئی، کافی ریلیف دیا گیا، سیلریز بڑھائی گئی، ایک عام آدمی کی انکم بڑھائی گئی، یہ ساری چیزیں بھی آئی ٹی کی طرف بھی توجہ دی گئی. لیکن یہ پاسبل کیسے ہوگا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اچھا محسن بھائی، ابھی بھی آپ اس وقت بھی جو ہے نا بیرون ملک ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ جو فورن جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو بہت انویسٹ یا اٹریکٹ کر سکتا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو اگر آپ پروجیکٹ اچھے اچھے بنا کے بیچیں تو ان سے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ اچھا زر مبادلہ آ سکتا ہے بلکہ آج کل یہ جن ہم کرائسس سے گزر رہے ہیں تو اس سے بھی نکل سکتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے باقاعدہ ہمیں ڈیزائن کرنا پڑے گا، لوگوں کو اعتماد دینا پڑے گا. لوگ ڈالر یہاں سے بھیجتے ہیں اپنی ریئل اسٹیٹ لینے کے لیے، اور اگر وہ مزید ڈی ویلیو ہو جاتا ہے تو ویسے ہی ان کو کچھ نہیں ملتا. تو وہ بڑے اس وقت بڑا وہ لوگوں میں ہے کہ اگر یہ کہیں اسٹیبلٹی آ جائے، کئی لوگوں کو ایک اعتماد ہو جائے کہ یہ جو بھی پرائز ہے آج 315 روپے ہے، 20 روپے فکس ہو جائے سال 2 سال کے لیے تو بہت پیسہ آئے گا. لیکن جب تک آپ کو لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کی اماؤنٹ فکس نہیں ہوگی، یہ 350 ہو جائے گی، ایک اسی طرح ساری مارکیٹ چل رہی ہے نا. آپ کو ری پیمنٹ کرنی ہے ڈالر میں، مزید آپ کے لون سے جو آپ کو پیمنٹ کرنے ہیں، تو کہاں سے آئے گا؟ تو لوگوں میں اعتماد نہیں آ رہا ہے، سینٹیمنٹ پازیٹیو نہیں ہو رہا. تھوڑا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ہم 10-15 بلین اوورسیز پاکستانی سے لا سکتے ہیں. صرف اعتماد کی بات ہے کہ ہم ان کو کوئی ایسی چیزیں ڈیزائن کر کے دیں، ایسے پروجیکٹ دیں جو ان کو وقت پہ ڈیلیور ہو جائے. شہزاد صاحب، اچھا اس وقت سر مارکیٹ میں ڈالر کی اویلیبلٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ کس ریٹ پہ مل رہا ہے؟ اس کی وجہ سے بھی تو قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے ظاہر ہے اچھا خاصا آٹو موبائل سیکٹر جو سب سے زیادہ اس کو ڈینٹ پڑا ہے. اچھا میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں، جو ٹی آر بیگیج جس کے تھے جو باہر سمندر پار پاکستانی گاڑیاں بھیجتا ہے نا، اس سے آپ کے ملک کا ڈالر جاتا نہیں ہے، بلکہ وہ جو گاڑی سمندر پار پاکستانی بھیج رہا ہے ٹی آر بیگیج جس کے تحت، وہ ساتھ ہی گاڑی کے ساتھ ساتھ ڈالر ڈیوٹی بھی آپ کو آپ کے ملک کو بھیج رہا ہے. لیکن پھر اس اوورسیز پاکستانی کے ساتھ آپ زیادتی بھی کر رہے ہیں. تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپیل کروں گا وزیر خزانہ صاحب سے کہ خدا را اس پر جو یہ کیپ 1800 cc تک کا تھا وہ لگا رہیں گے، اور بلکہ آپ کو اگر ڈالر ڈیوٹی زیادہ چاہیے تو اس کے اور طریقے کار ہیں، اور عوام کو سستی گاڑی چاہیے تو گاڑی کی ایک لیمٹ آپ بڑھا دیں.